نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاشياء التي لا يجوز فعلها في الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، یعنی روزے کی حالت میں کچھ کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے کرنے سے انسان کا روزہ خراب ہوتا ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، یعنی چھوڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے، کیونکہ جس طرح کوئی چیز کھانے سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح غلط باتیں کرنے سے، اور جن میں خاص طور پر جھوٹ اور گالی اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ انسان کے روزے کو نقصان دیتے ہیں۔ تو ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے، اور روزے کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بذات خود انسان کو برے کاموں سے اور بری باتوں سے بچانے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ روزے دار کو خود سوچنا چاہیے، خود خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں کوئی بے حیائی کی بات، کوئی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالے، اور نہ ہی کسی قسم کا شور ہنگامہ کرے، کیونکہ عربی کی عبارت میں لفظ یسخب ہے، یعنی بیکار کی باتیں، شور ہنگامہ اور نان سینس، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان خود بچ رہا ہے لیکن دوسرے بے وجہ اس پر مسلط ہو رہے ہیں اور آ کے اس کو غلط باتیں سناتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اس سے، تو روزے دار کو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی وہ ان کی باتیں نہ سنے اور ان پہ توجہ نہ کرے، اور انہیں یہ بتا دے کہ میرا روزہ مجھے ان کاموں سے روکتا ہے، میں اس کام میں شریک نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو لڑائی بڑھتی ہے جواب دینے سے، ہاں میں ہاں ملانے سے، یا کسی کو بھی غلط کام پہ انکریج کرنے سے وہ غلطی اور خرابی اور بڑھنا شروع کر دیتی۔ تو جب ایک شخص ان سارے جھگڑوں اور گالیوں اور فضول باتوں کے جواب میں ایک بات کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو بات آگے نہیں بڑھے گی، فلرش نہیں کرے گی۔ روزے کی حالت میں بےہودہ، فحش اور جہالت کے کام یہ گفتگو منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث وان سابک احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر روزے میں ہم کھا پی سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان بےہودہ اور فحش کاموں سے رکے، کیونکہ اگر صرف کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور باقی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ روزہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاب وانت صائم وان سابك احد فقل انی صائم،
وَإِن كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ رواہ ابن خزیمہ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ یہاں باقی باتیں تو پچھلی احادیث میں آ چکی ہیں، لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی یا لڑائی آگے نہیں بڑھے گی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر ایک شخص دوسرے کچھ برا بھلا کہتا ہے تو لڑنے کے لیے اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کے آگے بڑھے گا، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور لڑائی شروع ہو جائے تو اور وہ بیٹھ جائے تو پھر لڑ نہیں سکے گا، یعنی اس سے آگے لڑائی رک جائے گی۔ اور ویسے بھی پوزیشن تبدیل کرنا غصے کی حالت میں انسان کے غصے کو کم کرتا ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں۔ اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے، بغلگیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب رواہ ابو داؤد حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی، ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں۔ اس میں وہ شخص جو اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، انسان کا اپنا دل مفتی ہے، اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ان لقیت ابن صبرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما رواہ ابو داؤد والترمذی صحیح۔ حضرت لقیت بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلا صاف کرے، یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ حلق سے اسٹمک تک چلا جائے۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ خلال ہوتا ہے خلل سے ہے، یعنی دو انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، بعض اوقات اس میں اگر صحیح طور پر وضو نہ کیا جائے یا ہاتھ مل کے نہ دھوئے جائیں تو ان کے درمیان جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی، تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔
اسی طرح بعض اوقات ہاتھ کی انگلی وغیرہ پر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہلانا جلانا چاہیے تاکہ جگہ جو دھونے کی ہے وہ دھل جائے، خشک نہ رہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی پھر سامنے سے ہی کر لو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ کافی اوپر تک چڑھانا چاہیے. صحت کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے، اور جو وضو کا اہتمام ہے اور پورا وضو جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی تجربے کی بات ہے کہ اگر زکام شروع ہو اور اس وقت انسان اگر ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھائے تو کئی دفعہ ایسا کرنے سے اول تو زکام ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو اس میں جلد آرام آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے. الاشیاء التي تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے. روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل الضخم. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے. ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک عرق لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑیں نظر آنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری یا انسانی بھول چوک کی وجہ سے اگر انسان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے. اور کفارے میں کیا ہے؟ غلام آزاد. اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد 2 ماہ کے روزے. اور اس میں انسان یہ نہیں کہ مستی سے صرف کہ نہیں مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے. اگر کوئی 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 2 بھی رکھ سکتا ہے. تو یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے. اور اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے. اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو، کہا بیٹھ جاؤ. اور بٹھایا کس لیے؟ کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے. کیونکہ روزے کی عبادت
اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے ہی انسان جان بوجھ کے توڑ دے اس کو، مذاق میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں، اور پھر اس کے بعد کہ نہیں وہ تو فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کر. نہیں، اس سب کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ انتہائی فقیر شخص تھا، لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، اتنا کمزور ہوگا کہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاتا جس کے اپنے گھر کھانا نہیں. لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے کہ دوسرے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے. اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا، کھجوریں دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں پہ یا فقیروں پہ تقسیم کرو، تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا، اس کے گھر والے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کھجوریں، یعنی کفارت اس مرد کو خود دینا تھا نا، فقیر بچے تھے یا گھر والے تھے، تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کا مال دلوا دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ان سعید بن المسیب رحمہ اللہ، کیونکہ یہ تابعی ہے. قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانہ. رواہ ابن ابی شیبۃ فی المصنف. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی، کتاب کا نام مصنف. آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، یعنی پھر جو میسر ہو. یعنی اگر کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو جتنا بھی ہے جو بھی ہے وہ صدقہ کرے اور استغفار کرے اور روزے کی قضا رکھے. لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ قیع وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقض. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصداً قے لائے یعنی حلق میں کوئی بھی چیز ڈال کے وہ قضا روزہ رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. یعنی اس طرح اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں بلکہ صرف قضا ہے. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں. ان ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصن فذلک من نقصان دینها. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزہ 12 بجے کے بعد ٹوٹا ہے تو وہ روزہ مکمل کر لیا جائے. نہیں، اگر 5 منٹ پہلے بھی ٹوٹا ہے تو بھی قضا دینی ہوگی. ہاں، سارا دن آپ روزے سے رہے تو جتنا روزے سے رہے اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ایک دفعہ روزہ ختم ہو جائے آپ کا منسس کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کریں، یعنی کھا پی سکتے ہیں اس کے بعد، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. استحاضہ کا مسئلہ ہی پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے پیریڈز ختم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے. اس میں ایسا ہے کہ جو اس کے اس بیماری سے پہلے دن مقرر تھے مہینے میں 6 دن یا 7 دن، اور جو ڈیٹس تھی اور جو کیفیت اس کی ہوتی تھی جسمانی کیفیت اور جو علامتیں اس کی ہوتی تھی، ان علامتوں سے پہچان کے ان 5-6 دنوں میں روزہ چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت بدل جائے تو خواہ بلیڈنگ ہو روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے. ٹھیک ہے. دیکھیں، پیریڈز کے بارے میں 10 اور 12 دن کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک کی عادت کاؤنٹ ہوگی. کہ اگر کسی کو صرف 1 دن کی عادت ہے تو وہ 1 دن، 3 دن کی ہے تو 3 دن، 7 دن کی ہے تو 7 دن. بعض لوگوں کا یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ 7 دن سے پہلے نہاتے ہی نہیں، انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا کہ 7 دن کے بعد نہانا ہے، ہفتے بعد نہانا. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. ہر عورت کی عادت فرق ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کیا
کہ جب بچیوں کو پیریڈ شروع ہو تو ان سے باقاعدہ ڈائری مینٹین کروائیں، وہ مارک کریں کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے، اور کم از کم 3 مہینے اس اپنی عادت کو جائزہ لیں، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ریگولر ہے یا ارریگولر ہے، یا مہینے میں 3 دن ہے یا 5 ہے، یا 5 ہے اور 4 ہے۔ مثلاً اگر 2 دفعہ یعنی 3 میں سے 2 دفعہ ایک ہی چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عادت ہے، اور اسی پر پھر آئندہ زندگی کا انحصار ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات موسم کے فرق سے یا حالات اور کھانے کے یا سچویشن کے فرق سے، غم خوشی غصے وغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، تو وہ تو اس میں ہی شمار ہوگا، لیکن ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ پھر اصل پہ لوٹائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔